السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کے متعلق بہت اہم مسائل بتانے جا رہا ہوں جو بہت سے لوگ کال کے ذریعے سے مجھ سے بھی پوچھ چکے ہیں، تو اس لیے ویڈیو پوری دیکھیے گا اور آگے ضرور شیئر کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ کس غریب کو زکوٰۃ دینا صحیح ہے، کون مستحق زکوٰۃ ہے۔ تو ویڈیو پوری دیکھیے گا، آپ سب سے گزارش ہے اور مسلمان بھائیوں بہنوں تک ضرور شیئر کریں اور کنجوس نہ کریں شیئر کرنے میں۔ تو دیکھیے، زکوٰۃ جو ہے وہ اصول اور فروع کو آپ نہیں دے سکتے۔ اس کو سمپل یوں سمجھیے کہ ہم جن سے پیدا ہوئے ہیں آخر تک ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہم کن سے پیدا ہوئے ہیں؟ مثال کے طور پر میرے باپ ہے، ماں ہے، اسی طریقے سے دادا ہے، دادی ہے، پردادا ہے، پردادی ہے، آخر تک ان کو ہم زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے ہیں، جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ادھر بھی نانا، نانی، پرنانا، پرنانی، آخر تک ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے، جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم جن سے پیدا ہوئے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ابھی میں نے بتایا، یا پھر ہم سے جو پیدا ہوئے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اسی طریقے سے پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، آخر تک اسی طریقے سے نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، آخر تک، ہے نا، تو ان لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یا پھر بیوی جو ہے وہ شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اس کے علاوہ قریبی جتنے رشتہ دار ہیں اس کو آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی بہن کو دے سکتا ہے کہ نہیں؟ بالکل دے سکتا ہے، بھائی کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، چاچا کو دے سکتے ہیں، خالہ کو دے سکتے ہیں، بھانجا کو دے سکتے ہیں۔ تو یہ قریبی رشتہ داروں کو اگر آپ زکوٰۃ کی رقم دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دوہرا ثواب، ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک صلہ رحمی کا آپ کا اچھا سلوک کرنے کا ثواب ملے گا، دوسرا زکوٰۃ دینے کا آپ کو ثواب ملے گا، اور مدارس کے اندر بھی زکوٰۃ دینے کا ثواب ملے گا۔ ادب سے میں گزارش کرتا ہوں، ہمارے رانچی کے اندر مدرسہ عالیہ ہے جو ہمارے والد صاحب ذمہ دار ہیں، مدرسہ حسینیہ ہے، اربا، جو بڑے مدارس ہیں آپ جانتے ہیں، اس میں بھی زکوٰۃ کی رقم دے، تاکہ اتنے بڑے اتنے بچے پڑھتے ہیں، اتنے سارے اسٹوڈینٹس پڑھتے ہیں، تو اب دیکھیے ان بچوں کو سنبھالنا کوئی آسان بات نہیں ہے جو آپ کے تعاون سے چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے کون سے غریب کو زکوٰۃ دینی صحیح ہے، کون مستحق زکوٰۃ ہے؟ تو یاد رکھیے گا، ہمارے بھارت میں جس کے پاس قریب 35,000 روپیہ، یا بعض حضرات 40-20، لیکن 35,000 روپیہ شمار کیجئے کہ جس کے پاس پیسہ ہو، یا پھر اسی کے مقدار پر اس کے پاس سونا ہو یا چاندی ہو، اس کو سونا کو گولڈ بھی کہتے ہیں، چاندی کو سلور بھی کہتے ہیں، یا پھر اس کے پاس مال تجارت ہو، یعنی ایسا مال ہو جو بیچنے کی نیت سے رکھی گئی ہو، یا پھر اس کے پاس اضافی جو ہے پروپرٹی ہو، اضافی مال ہو، یعنی ایک تو اپنا رہنے کا مکان ہے، اس کے علاوہ کچھ اس کے پاس جو ہے مکان ہے، یا پھر دکان ہے، کرائے کو چھوڑ کر، کرائے والی دکان کو، تو یہ اضافی مال میں شمار ہوتا ہے، تو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس جو ہے وہ 35,000 روپیہ کیش پیسہ ہو، یا اکاؤنٹ میں ہو، قرض کے علاوہ، یا اسی کے مقدار پر، اسی کے برابر آپ کا سونا ہو یا چاندی ہو، یا مال تجارت یعنی بیچنے کی نیت سے آپ مال رکھے ہوئے ہوں، بزنس کوئی بھی چیز ہو، یا پھر اضافی مال ہو، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جو اس غریب ہیں، مستحق زکوٰۃ ہے، ان کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسجد کی تعمیر میں آپ نہیں دے سکتے ہیں، مدارس کی تعمیر میں، ہاں مدارس میں کیونکہ بچے پڑھتے ہیں، اسٹوڈینٹس جو کھانا پینا کھاتے ہیں ان لوگوں کو دیا جاتا ہے، اس لیے مدارس کے اندر دینا چاہیے، تعمیری کام میں نہ دے۔ اس کے لیے پھر کچھ شرائط ہے، جو اس کو پوچھنا ہو پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔